حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیبیہ سے اگلے سال یعنی 7 ہجری میں آپ مسلمان ہوئے، آپ نے اسلام قبول کیا، اور یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بال کاٹے، یعنی اتنی رب ذوالجلال نے انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ یہ خصوصی فضائل ہے آپ کے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ہیں، وہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں اور تمام مومنین کی ماں ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب ذوالجلال نے جو مقام دیا ہے، لوگ وہ نہیں دیکھ رہے۔ اب دیکھو کہ وہ دوسرے کہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آئے دن تان کرتے ہیں، ان کا معاملہ تو ایک طرف رہا، اور جو اپنے آپ کو سنی کہلواتے ہیں یہ نہیں دیکھ رہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے 163 احادیث روایت کی ہیں، اور جس میں ایک عشاق کے جو عشق ہیں ان کو مزید روشنی دیتی ہے، اور جب وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو ان کا دل جو ہے وہ ناچنے لگتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ رب ذوالجلال عطا کرتا ہے، یعنی اللہ مجھے دیتا ہے اور میں آگے تقسیم کرتا ہوں لوگوں میں۔ تو یہ حدیث جو ہے اس کے راوی بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور وہ حدیث جو بخاری شریف میں ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین من المسلمین، کہ سرکار نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ میرے اس بیٹے یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کرائے گا۔ یعنی یہ جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ مسلمانوں کے گروہوں میں صلح کروائیں گے۔ تو یہ مسلمانوں کے گروہ کون سے ہیں؟ یہ ایک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا گروہ ہے، اور دوسرا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ جب انہیں خلافت میسر آئی تو انہوں نے خلافت انہیں سونپ دی، اس وقت پہلے صلح کی اور صلح کے بعد انہیں خلافت جو ہے وہ سونپ دی۔ تو یہ حدیث وہ 2 مسلمانوں کے گروہ ہیں جس پر دلالت کرتی ہے کہ ایک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور دوسرا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف کسی ایک جنگ میں بھی حصہ نہیں لیا، اور بحری بیڑا جو ہے یہ سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کروایا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال تک مسند اقتدار پر فائز رہے، اور کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابن زبیر اور ابو درداء، نعمان بن بشیر، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ اس طرح کے بہت سارے صحابہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث روایت کی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، سرکار نے فرمایا کہ یعنی میری امت کا جو پہلا لشکر ہے جو سمندر پار جہاد کرے گا ان پر جنت واجب ہو چکی ہے، اور یہ پہلے لشکر کے جو بانی تھے وہ حضرت جنہوں نے سمندر پار جہاد کیا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ وہ لشکر کے لیڈر تھے اور انہوں نے جہاد کیا تھا، تو ان پر جنت جو ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر جنت جو ہے وہ واجب ہو چکی ہے۔ تو اب آئے دن جو ہے ہر کوئی جو بے وقوف ہے، جو جاہل ہے، جو منہ پھٹ ہے، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اپنی زبان کھولتا ہے۔ تو یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ آخر صحابی کس پیغمبر کے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شرف صحابیت سے نوازا ہے، اور رب ذوالجلال نے ان پر اتنا کرم کیا کہ وہ کاتب وحی ہے، انہوں نے قرآن مجید قرآن رشید جو ہے وہ لکھا ہے۔ وہ صحابی ہیں کہ جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیتے تھے کہ اے اللہ معاویہ کو ہدایت والا بنا دے اور لوگوں کے لیے سے ہدایت یافتہ بنا دے، اے اللہ اس کے مغفرت فرما۔ اس طرح کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں فرماتے تھے۔